ہمارے معاشرے نے خود سے ہی اپنے کچھ اصول بنا لیے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی بہت ایڈوانس ہے اور اسے مسجد میں دیکھ لیا جائے تو سب حیران ہو کر دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے ہی اگر کوئی مولوی مسجد میں پڑھانے کے بجائے کسی اور شعبے کا انتخاب کرتا ہے تو اسے بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی مولوی کی ہے جسے لوگ مولوی ہونے کا طعنہ صبح و شام دیا کرتے تھے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ کر کے دکھایا جو وہ سوچتے تھے۔ کہانی شروع ہوتی ہے سال 2003 سے۔ سال 2003 میں جیسے پنجم کا امتحان ہوا، والد صاحب نے میرے پنجم کے استاد محترم جناب حمید صاحب کارگا والے سے میرے بارے کہا کہ اس بچے کو مدرسے بھیجنا ہے۔ چونکہ میرے خاندان یا محلے میں کوئی مولوی نہیں تھا، اس لیے یہ مدرسے والی خواہش میرے بڑے بھائی محترم فرید صاحب کی تھی۔ میرے استاد محترم نے میرے مدرسے کے حوالے سے سن کر ناراض ہوئے اور کہا کہ پڑھنے والے بچے کو مدرسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ نہ پڑھتا تو پھر اسے مدرسے کی اجازت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے لکھا تھا ویسے ہی ہوا۔ 2003 میں لاہور جامعہ فردوسیہ شاد باغ میں داخلہ لیا، 2005 میں تجوید کا کورس اور 2007 میں حفظ مکمل کیا۔ چونکہ خاندان میں کوئی مولوی نہیں تھا، اس لیے میرے ذہن میں حافظ قرآن بننے اور تجوید کورس کرنے کے بعد بھی مولوی بننے کا نہ تھا، اس لیے ادھر گاؤں نقدر میٹرک کرنے آ گیا۔ مولوی فیلڈ سے الگ ہو گیا، سر سے ٹوپی اتار لی۔ اس وقت 9ویں اور 10ویں کا امتحان اکٹھا ہوا کرتا تھا۔ ذہن میں تھا کہ میٹرک کر کے فوج میں چلا جاؤں گا، قد وغیرہ ٹھیک ہے۔ نقدر ہائی اسکول میں داخلہ لینے کی کوشش کی اور سائنس پڑھنا چاہتا تھا، مگر یہ کہہ کر داخلہ نہ دیا گیا کہ مولوی ہے، مولوی میٹرک کیسے کرے گا جبکہ ہے بھی 5ویں پاس۔ سائنس رکھنے کا سپنا چکنا چور ہوا اور آرٹس میں پرائیویٹ سکول آنے جانے لگا۔ انگلش کافی کمزور تھی، سکول میں کبھی 9ویں کی کلاس میں اور کبھی 10ویں کی کلاس میں بیٹھ جایا کرتا۔ یہ انداز 2 اساتذہ کرام کو اچھا نہیں لگتا تھا اور مولوی کہہ کر طنز بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو ایک استاد نے کلاس سے یہ کہہ کر کھڑا کر دیا کہ تمہارے ساتھ کے دیگر لڑکے پرائیویٹ نہیں آتے، تم مولوی روز کیوں آتے ہو، ریگولر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو۔ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ مولوی نالائق ہوتے ہیں، کہیں ہمارے ریگولر بچوں کو نالائق نہ کر دیں اور ان پر اپنا اثر نہ چھوڑ دیں۔ اگرچہ پرائیویٹ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن میں نے 6 ماہ میں ایک چھٹی بھی نہیں کی، یوں لگا رہا۔ ایک دن پرائیویٹ اور مولوی کا طعنہ ایک ریگولر جماعتی سے بھی سنا، جس پر میں نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ اگرچہ مولوی ہوں، 5ویں پاس ہوں، پرائیویٹ ہوں، لیکن تم ریگولر سے زیادہ نمبر لوں گا۔ یوں مجھے کہا گیا کہ ہاں جی کیوں نہیں، تم تو کمپیوٹر ہو، یعنی طنز و مزاح کے طور پر مجھے کمپیوٹر کہا گیا۔ بعد میں سکول میں میرا نام کمپیوٹر مشہور ہو گیا تھا۔ پھر اس دن سے کافی محنت کرنے لگا، یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ آج کون سا دن ہے، کیونکہ 3 مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اتوار کو بھی کتابیں اٹھائے سکول چل پڑا۔ الحمدللہ اس وقت کے تمام ریگولر طلباء سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے۔ میٹرک رزلٹ کے بعد فوج کا ذہن میں تھا۔ میرے محلے میں خالد بھائی فوج میں تھے، ان سے فوجی بننے کے حوالے سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا میٹرک کر کے فوج میں قطعاً نہیں جانا، ایف اے کر کے جاؤ، میٹرک والے پر ہر کوئی سوار ہوتا ہے، کم از کم ایف اے ہو۔ میری یہ عادت تھی کہ میں اپنے سے بڑے کی بات سن کر عمل کرتا تھا۔ یہ ذہن بن گیا کہ ایف اے کر کے فوج میں جاؤں گا۔ اب ایف اے کیسے کروں؟ یہاں ان دنوں کالج نہیں تھے اور دور ہاسٹل وغیرہ کے اخراجات والد صاحب نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے سوچا کہ بہتری اسی میں ہے کہ دوبارہ کسی ایسے مدرسے جاتا ہوں جہاں ساتھ سکول ہو، ایف اے کر کے فوج میں چلا جاؤں گا۔ مجھے کون سا مولوی بننا ہے؟ اس کے لیے جامعہ نعیمیہ لاہور داخلہ لیا۔ انہوں نے ایک برانچ میں بھیج دیا۔ سال کے بعد مولوی نہ بننے کا ذہن ختم ہوا اور تہیہ کر لیا کہ نہ تو فوج میں جاؤں گا بلکہ مولوی فیلڈ میں ہی رہوں گا۔ مدرسے میں درس نظامی یعنی عالم کورس کے ساتھ پرائیویٹ ایف اے لاہور بورڈ سے کی۔ ایف اے کے بعد 2011 میں 19 سال کی عمر میں شادی ہوئی، لیکن پڑھائی سے ذہن نہ ہٹا۔ بی اے پرائیویٹ پنجاب یونیورسٹی سے ہوا۔ جب دینی کتابوں کے 5ویں سال میں تھا اور بی اے کر چکا تھا، 2013 میں میرے والد محترم کا انتقال ہوا۔ اب شادی، پڑھائی، گھر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پڑھائی جاری رکھنے اور ساتھ بیوی کو بھی حافظ قرآن بنانے کا سوچا تاکہ اپنی پڑھائی میں کچھ خلل نہ آئے۔ میری زوجہ مکمل حافظہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا 2016 میں عطا فرمایا اور درس نظامی یعنی 8 سالہ عالم کورس مکمل ہوا۔ ساتھ اس وقت پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل بھی کر رہا تھا۔ ان سالوں شادی کے باوجود بیک وقت جابز، جس میں مسجد کی امامت، پرائیویٹ ٹیچنگ شامل تھی، کرتا رہا۔ درس نظامی کرتا رہا، سکول پڑھاتا رہا اور ساتھ بی ایڈ ایم ایڈ کرتا رہا۔ ساتھ ساتھ اوپن یونیورسٹی سے کمپیوٹر کورس، انگلش لینگویج کورس کرتا رہا۔ ان دنوں 10-12 ہزار تنخواہ تھی اور اخراجات 25,000 سے زائد تھے۔ ہر ماہ قرض لیتا رہا لیکن پڑھائی سے پیچھے نہیں ہٹا۔
یوں جب جاپ لگی تب 4 لاکھ کے لگ بھگ مجھ پہ قرضہ تھا۔ 2007 میں آزاد کشمیر میں پہلا NTS ہوا۔ 2 پوسٹوں پر ضلع میں اللہ تعالیٰ نے میرٹ میں ہی میرا پہلا نمبر رکھا، اور 2003 سے 2017 کا لاہور کا سفر اختتام کو پہنچا۔ اپنے وطن واپس آیا۔ اب جو کا مولوی فیلڈ سے وابستہ تھا، اپنے گاؤں آنے کی خواہش اس لیے تھی کہ یہاں ایک مدرسہ کھولوں گا۔ الحمدللہ ایک مدرسہ اللہ تعالیٰ نے تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس پر 50 لاکھ سے زیادہ خرچ آیا، جہاں حفظ، تجوید و درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چونکہ قاری پوسٹ پر تھا، پہلے اسکیل 9 تھا، پھر 11 ہوا، کافی مطمئن تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے 2023 میں سینئر جنرل لائن اسکیل 16 میں فرمایا اور BSc کے ذریعے بھرتی ہوا۔ یہ پوسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس میں کوئی خاص محنت کا عمل دخل نہیں ہے، اس میں یہ الگ سے حیرت کی بات ہے کہ ضلع نیلم میں میرٹ پر میرا 3را نمبر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں ایک مولوی نے لوگوں کے طنز سنتے ہوئے بھی اپنی خواہش کو ختم نہیں کیا، بلکہ وہ کیا جو وہ سوچتے تھے۔ میں اپنی مختصر یہ کہانی سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے غربت، شادی، قرض، تان و تشنی کوئی شے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ رشوت، سفارش کے بارے بالکل نہیں سوچنا۔ سیاسی لٹیروں عیاشیوں کے نہ تو نعرے لگانے ہیں اور نہ ہی ان کی چاپلوسی کرنی ہے۔ اگر آپ رشوت، سفارش سے اور سیاسی لوگوں سے ہٹ کر اپنے رب پر کوئی امید لگائیں گے تو وہ رب العالمین آپ کے لیے راہیں ہموار فرما دے گا۔ المختصر، رزق آپ کو وہی ملنا ہے جو آپ کے مقدر میں ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے چاپلوسی سے ہٹ کر حاصل کریں یا کسی عیاش کے پیچھے ہاتھ باندھ کر۔ میں تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔